بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بروج میں کھائی والوں پر لعنت کی ہے۔ یہ کھائی والے کون تھے؟ مروی ہے کہ ایک کافر بادشاہ تھا جو خود کو رب کہلواتا تھا۔ اس کا جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک لڑکا میرے پاس بھیج تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکا جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ راستے میں ایک راہب رہتا تھا، اس کا کلام لڑکے کو اتنا دل نشین لگتا کہ وہ اس کے پاس بیٹھنے لگا۔ ایک دن راستے میں لڑکے کو ایک خوفناک جانور ملا۔ لڑکے نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر دعا مانگی کہ اے رب، اگر وہ راہب سچا ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ پتھر جانور کو مارا ہی تھا کہ وہ مر گیا۔ لڑکا رب پر ایمان لے آیا اور مستجاب الدعوات ہو گیا۔ کوڑی اور اندھے اس کی دعا سے تندرست ہونے لگے۔ بادشاہ کا ایک وزیر نابینا ہو چکا تھا، اس نے لڑکے سے دعا کروائی تو بینا ہو گیا۔ جب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، تمہاری آنکھیں کیسے ٹھیک ہو گئیں؟ وزیر نے کہا، میرے رب کے کرم سے۔ بادشاہ نے ناراض ہو کر کہا، کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ اس نے وزیر کو گرفتار کر کے اس کے اوپر سختیاں کرنا شروع کر دی۔ وزیر نے تنگ آ کر لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ اب بادشاہ نے لڑکے کو بھی گرفتار کر لیا اور اس کے اوپر بھی سختیاں کرنا شروع کر دی، اسے قید کر لیا۔ لڑکے نے بادشاہ کو راہب کے بارے میں بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو بھی گرفتار کر لیا اور ان کو قید میں سختیاں دینا شروع کر دیں تاکہ وہ اپنے دین سے مرتد ہو جائیں۔ جب انہوں نے انکار کر دیا تو بادشاہ نے وزیر اور راہب کو آرے سے چڑھوا دیا۔ لڑکے کے لیے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کے اوپر سے دھکا دے کر نیچے گرا دو۔ سپاہی لڑکے کو پہاڑ پر لے گئے۔ لڑکے نے اللہ سے دعا کی، اسی وقت پہاڑ پر زلزلہ برپا ہو گیا۔ سپاہی پہاڑ کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئے، جبکہ لڑکا صحیح سلامت واپس آ گیا۔ اب بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لڑکے کو دریا میں غرق کر دو۔ سپاہیوں نے لڑکے کو پھر پکڑ لیا اور کشتی میں سوار ہو کر دریا کو چلے گئے۔ لڑکے نے اپنے رب سے پھر دعا کی تو دریا میں جوار باٹا آ گیا، کشتی لہروں میں ہچکولے کھانے لگی، آخر سپاہیوں سمیت غرق ہو گئی۔ مگر لڑکا اللہ کی رحمت سے پھر بچ گیا۔ لڑکے کو زندہ دیکھ کر بادشاہ کو سخت غصہ آیا۔ لڑکے نے کہا کہ اے بادشاہ، تو مجھے مار نہیں سکتا جب تک وہ نہ کرے جو میں کہتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ ایک میدان میں لوگوں کو جمع کر اور مجھے ایک کھجور کے ڈنڈ کے ساتھ باندھتے، پھر میرے ہی ترکش سے تیر لے کر اس پر بسم اللہ رب الغلام پڑھ، پھر وہ تیر مجھے مار، اس تیر سے میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، لوگوں کو میدان میں جمع کیا، لڑکے کو باندھ دیا گیا اور اس کے ترکش سے تیر لے کر اس پر بسم اللہ رب الغلام پڑھا اور تیر چلا دیا۔ تیر سیدھا لڑکے کی کن پٹی پر لگا۔ لڑکے نے سر پر ہاتھ رکھا اور واصلے بحق ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو سب لوگ کفر کو ترک کر کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ اور بھی زیادہ آگ بگولا ہو گیا۔ اب اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کھائی کھودو اور اس میں آگ جلاؤ۔ جب آگ خوب دہک جائے تو ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کر آگ میں ڈال دو۔ حکم کے مطابق آگ کی کھائی بنائی گئی اور آگ کے کنارے کرسیاں بچھا کر تماشا دیکھنے کے لیے کافر بیٹھ گئے۔ سپاہیوں نے لوگوں کو آگ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں میں ایک ماں اور بچہ بھی تھے۔ ماں بچے کے لیے جھجکی، لیکن اللہ نے بچے کو قوت گواہی بخشی۔ بچہ بولا، ماں صبر کر، ہم حق پر جان قربان کر رہے ہیں۔ سپاہیوں نے ان کو بھی آگ میں ڈال دیا۔ تماش بین کرسیوں پر بیٹھے کہے لگا رہے تھے۔ اس وقت اللہ کا غضب جوش میں آیا، آگ یکدم بھڑکی اور کناروں پر بیٹھے لوگوں کو جلا کر بھسم کر دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ مومنوں کی روحوں کو اللہ نے آگ میں گرنے سے پہلے ہی قبض کر لیا اور جنت کے باغوں میں داخل کر دیا۔ اس واقعے نے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کی ایذا رسائی کو صبر سے برداشت کرنے کی ترغیب دی اور ہر حالت میں ایمان پر قائم رہنے کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایمان کی زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔